طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے، وہ دیتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات اس بات پر گواہ ہیں کہ طلاق باقاعدہ ایک چیز ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس و اطہر میں حضور کے سامنے یہ معاملات ہوئے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ظاہر ہے وہ صحابہ ہیں، جو طلاق دے رہا ہے وہ بھی صحابی ہے، جس کو دی جا رہی ہے وہ صحابیہ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیپریشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام اس طریقے کو جب دیکھ رہے ہیں تو یہ تو ہمارے سامنے حدیث میں آ گئی ساری چیز، لیکن اب ہم نے اپنے معاشرے کو بچانے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ جناب اس وقت جو ہماری سوسائٹی میں نظام چل رہا ہے وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظام یہ ہے کہ ذرہ سی بات پر معاشرے میں طلاق ہو جاتی ہے، یعنی ایسے متعدد، آپ دارالافتاء میں حضرت کے ادارے سے لے کر کسی میں بھی چلے جائیں تو مسائل آپ کو آتے ہوئے ایسے نظر آئیں گے کہ جناب خاتون جو ہے نا وہ گاڑی چلا رہی تھی، اور گاڑی چلاتے ہوئے اس نے کوئی ایسا کام کر دیا تو شوہر کو پتہ چلا، اس نے وہیں فون پہ طلاق دے دی، یعنی مجھے تیری ضرورت نہیں، تو گاڑی لے کے نکلی کیوں؟ حالانکہ خود اجازت دی ہوئی ہے گاڑی چلانے کی، اور اس سے معمولی سا ٹائر گاڑی کا پنچر ہو گیا تو وہ تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ ان معاملات پر، بچے کو اسکول لے کے جانے کے مسئلے پر آپ کے علم میں ہے کہ طلاق ہوتی ہے، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی اصول نہیں ہے، یہ کوئی قاعدہ و ضابطہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح غصے میں آئیں اور یک جنبش قلم طلاق دیتے پھریں۔ لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ طلاق یوں تو کوئی نہیں دے گا نا کہ جناب ٹیبل پہ کھانا سجائے، جیسے ہمارے شیف کھانا بناتے ہیں اور پھر افطار کے دسترخوان پہ کھانا اس کے سامنے لگا کر، اور وہ قاری صاحب کو جو ہے نا وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ کہے کہ جناب قاری صاحب آپ گواہ رہنا، میں نے اپنی بیوی کو محبت بھرے انداز میں طلاق دے دی۔ طلاق ہوتی ہی غصے میں ہے، بغیر غصے کے نہیں ہوتی، وہ غصے کی حالت میں ہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے شوہر کو کسی حال میں غصہ آتا ہے اور وہ غصے کو قابو میں نہیں کر پاتا اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی، تو ظاہر ہے اس میں طلاق جب دے گا، غصہ تو حرام ہے نا، حرام کیفیت میں کوئی چیز۔ دیکھیے غصہ حرام ہونا یہ ایک الگ بات ہے، غصہ آنا یہ غیرت کی اور مومن کی نشانی ہے، اس کو پی جانا یہ مومن کی نشانی ہے۔ تو ایک مومن کو اب وہ نہیں پیتا، یہ تو ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی کی خرابی ہے نا صاحب، یہ ہماری مطلب ہمارے معاملات یہ ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ جیسے ابھی صاحب نے بتایا کہ ہم طلاق کے مسائل سیکھتے کتنے ہیں، کون آدمی ہے جو شادی کے بعد یا شادی سے پہلے، یا یہ اس میں قصور مدارس اسلامیہ کا بھی ہے، جہاں میں یہ بات کر رہا ہوں یہاں ہمارے علماء کا بھی قصور ہے کہ طلاق کے کورس کتنے کروائے جاتے ہیں۔ آج ہم صرف کا کورس، نحو کا کورس، منطق کا، فلسفے کا، اور تمام جناب میراث کا کورس تمام مدارس میں ہوتا ہے، تفسیر کا ہوتا ہے، اصول تفسیر کا ہوتا ہے، حدیث کا، اصول حدیث کا، تو طلاق کا ہم کیوں نہیں کرواتے؟ آج یہ مدارس میں یہ چیز، طلاق کا کورس کروائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس کو فروغ دیں۔ نہیں، یہ نہیں، ہمارے پاس آپ طلاق کا کورس کروائیں اور معاشرے کو بتائیں۔ یہ علماء آج ہم بیٹھ کے یہاں بات کر رہے ہیں، یہ بڑی سنجیدہ بات ہے، یہ طلاق کا کورس کروانے سے ہم فروغ کی بات نہیں، یعنی طلاق کو روکنے کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، میاں بیوی اپنے گھر کو آگے کیسے بڑھا سکتے، اسلام اس باب میں کیا کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق کیا ہے، یعنی جو میری خامی ہے نا، جب میں مدارس کی بات کر رہا ہوں تو میں ان کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، جو میری خامی ہے میں اس کو میاں بیوی پر نہ ڈالوں، میں اپنے محلے کا جو امام ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے، اس انداز میں لوگوں کو آگاہی فراہم کرے، تو بہت سے گھر بچ سکتے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، کئی ہمارے بزرگ گاؤں دیہاتوں میں، یہ شہروں میں زیادہ رجحان ہے، گاؤں میں کم ہے، گاؤں دیہاتوں میں بزرگوں کا کنٹرول ہوتا ہے، جو خاندان کا بڑا ہوتا ہے وہ طلاق کے معاملات کو کنٹرول کرواتا ہے، اور طلاق کی شرح بہت کم ہے دیہاتوں میں۔